لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأفضل الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حمد و ثنا بیان کرن تو بعد بے حد و بے شمار درود و سلام آقا نامدار محبوب کائنات حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مطہر منور بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت اپنے کریم لجپال نبی علیہ السلام کے فرمان علی شان کے مطابق آپ کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اور آپ آج جمعۃ المبارک کے اس مبارک منور اور مطہر وقت کی گھڑیوں کے اندر ہم اللہ رب العزت کے مبارک گھر کے اندر تشریف فرما ہے. الحمدللہ اللہ رب العزت کا احسان عظیم کہ اس نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ اپنے گھر میں ہمیں آنے کے لیے کچھ وقت میسر فرمایا عطا فرمایا. کیوں کہ جب تک میرے کریم رب کی طرف سے بندے کو طاقت ملتی ہے اللہ رب العزت اپنے بندے کو طاقت عطا فرماتا ہے اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے، تو وہ ہی اس کی بارگاہ میں آ سکتا ہے. کوئی اگر کہے کہ میں جناب والا اپنی جرات اور بہادری کی وجہ سے اللہ کے گھر میں آتا ہوں، تو یہ اس کا غلط بیان ہے، اس کی غلط گفتگو ہے، اس کا انداز غلط ہے. یہ اس کی جرات نہیں ہے، بہادری نہیں ہے، اس کی استقامت نہیں ہے، بلکہ رب کا کرم ہے کہ وہ رب کے گھر میں آ جاتا ہے. اسے رب اپنی بارگاہ میں توفیق دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، جرات دیتا ہے، بہادری دیتا ہے. پھر سب سے بڑی بات ہے کہ رب کریم اسے اپنی بارگاہ سے استقامت عطا فرماتا ہے، تو وہ رب کی بارگاہ میں آ جاتا ہے. اب دوسری طرف جائیے
دوسری سوچ کو سامنے رکھیے. کوئی کہے کہ میں بڑا دلیر ہوں، بڑا بہادر ہوں، بڑا پختہ ارادے والا ہوں کہ میں اللہ کے گھر میں نہیں جاتا یا کسی جگہ پہ نہیں جاتا، یہ میری طاقت ہے. نہ بھائی میاں، تیری طاقت نہیں ہے، تیری استقامت، تیری بہادری، تیری جرت نہیں ہے. تجھے رب اس کام کے لیے چن ہی نہیں رہا ہے جس کام کے لیے تو اپنی بہادری اور جرت کر رہا ہے. تو یہ اس کا احسان عظیم ہے کہ وہ اپنی بارگاہ میں ہمیں 5 وقت جھکنے کی توفیق عطا فرماتا ہے. ورنہ میرے کریم پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، رب کائنات نے کائنات کے اندر اپنے بندے کو، اس مخلوق کو، اس کائنات کو بنایا تو بنایا اسی لیے ہے، اپنی بارگاہ میں اسے حاضر کرنے کے لیے ہے. لیکن اب یہاں پر سوچنا چاہیے اور سوچ کر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رب نے بندے کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، تو پھر بندوں کو اس نے کھلا کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ سوچنے والی بات ہے. اب ہم یہاں پر میرے ذہن میں بات آ گئی ہے، یہ سماعت فرما لیں کہ جب ہم پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ شریف تو اس کے اندر ایک لفظ آتا ہے مالک یوم الدین. اب ہر بندہ اور ہر مفسر جس نے بھی قلم اٹھائی ہے اس نے ترجمہ یہی کیا ہے کہ قیامت والے دن کا، حساب والے دن کا وہ مالک رب ہے. کیونکہ سورہ فاتحہ کے اندر یہاں پر تعریف کی جا رہی ہے رب کائنات کی، تو جب تعریف کی تو یہاں پر ایک جملہ یہ آیا، ایک آیت یہ آئی کہ مالک ہے حساب والے دن کا. یا اللہ کریم، اگر مالک تو ہے حساب والے دن کا تو اب یہ جو دن، یہ جو روز گزر رہے ہیں، ان کا مالک کون ہے؟ تو یہاں پر اب اسی بات کے ساتھ ٹچ کر رہا ہوں کہ رب نے بندے کو بنایا اپنی عبادت کے لیے ہے، پھر کھلا چھوڑ بھی دیا ہے کہ جو کچھ کر تیری مرضی ہے تو اپنی مرضی سے کر. تو مالک بھی اس دن کا، اس دنیا کا، اس کائنات کے اندر انسان کو خود چھوڑ دیا تو خود مالک ہے اپنی سوچ کا. چاہے تو اچھے کام کر، چاہے تو برے کام کر، لیکن تجھے یہ طاقت دے دی گئی ہے، تجھے یہ شعور دے دیا گیا ہے، تو چاہے تو میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جا، چاہے تو دنیا کے مشاغل قائم کر لے. یہ ساری قوت، ساری طاقت، یہ ساری چیزیں دے دی گئی ہیں. ساتھ یہ بھی فرمایا کہ بندے میں نے تجھے پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے. رزق، روٹی کا مسئلہ جو ہے وہ میرے سپرد ہے. میں چاہوں تو تجھے رزق دوں، چاہوں تو نہ دوں، لیکن وعدہ کیا ہے رب نے کہ میں تجھے رزق بھی دوں گا، روٹی بھی دوں گا، ہر کچھ دوں گا، سب کچھ دوں گا. لیکن باری جب آئے گی مغفرت کروانے کی، اس وقت تو نے خود میرے در پہ ٹر کے آنا پڑے گا، تو نے چل کے میرے در پہ آنا پڑے گا، تو نے چل کے میری بارگاہ میں آنا پڑے گا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ والے لوگوں میں شامل ہونا پڑے گا. وہاں پر جا کر داخلہ لینا پڑے گا، وہاں پر جا کر تو نے اپنے آپ کو موجود پانا پڑے گا، اور جہاں پر میں نے منع کیا ہے وہاں سے رکنا پڑے گا، اور جہاں پر میں نے حکم دیا وہاں پر ہر وقت حاضر ہونا پڑے گا. تو یہ رب نے ایک کلیہ، ایک طریقہ، ایک حکم فرما دیا ہے. اب بندے کی مرضی ہے، چاہے تو اپنے رب کریم کو راضی کرے، چاہے تو اپنے دوستوں کو راضی کرے. لیکن ہم کتنے خوش قسمت ہیں، ہم خوش نصیب ہیں الحمدللہ کہ رب نے ہمیں اپنی بارگاہ عطا فرمائی. پھر اس کے بعد ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اپنے محبوب کا دیدار عطا فرمایا. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں آ کر ہم آئے، ایک طریق سے آئے ہیں، ایک راستے سے آئے ہیں. وہ راستہ کیا ہے کہ اپنے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے، اس کے مطابق ہم اس کی بارگاہ میں آئے ہیں. سب سے بڑی خوش نصیبی تو ہماری یہ ہے نا کہ اس نے ہمیں جو طریقہ عطا فرمایا، جو راستہ عطا فرمایا، وہ راستہ اپنے محبوب کا عطا فرمایا. تو یہ تو تمہیدی کلمات شکرانے کے دور میں نے آپ کے سامنے رکھے.
اصل آج میں آپ کے سامنے ایک حدیث شریف رکھنے جا رہا ہوں۔ وہ حدیث شریف کوئی عام حدیث نہیں ہے، وہ حدیث کو بیان فرمانے والے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور آپ وہ حدیث جب بیان فرماتے ہیں اپنے دوستوں یاروں کے سامنے، تو جب ایک بار بیان فرمانے لگتے تو آپ اس حدیث کے الفاظ ذہن میں جب آتے ہیں تو آپ غمگین ہو کر اس کا اہبت، اس کا خوف ہی اتنا بیان کا تھا کہ آپ وہاں پر گر پڑتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ پھر دوبارہ جب آپ ہوش میں آتے ہیں تو پھر یہ بات، یہ حدیث، حضور کا فرمان، اپنے کریم لجپال آقا کا فرمانے والی شان، اپنے کریم لجپال نبی کی امت تک پہنچانے کے لیے اپنے اندر جرأت پیدا کرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، پھر اتنا خوف طاری ہوتا ہے، پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اب دوسری بار پھر جب بے ہوش ہوئے تو اب تیسری بار آپ نے ہمت کی، جرأت کی، بہادری کی، کہا اب میں نے اپنے محبوب کا فرمان اپنے حبیب کی امت تک پہنچانا ہے۔ کون؟ ابو ہریرہ۔ آپ سے لوگ اکٹھے ہو کر سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، یا ابو ہریرہ بتائیے نا، آپ کیا چیز لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، کیا مجدہ سناتے ہیں، آپ کے بیان کے اندر کیا سرور ہے، آپ اپنے بیان کے اندر، اپنے الفاظوں کے اندر کیا چیز لوگوں کو بتاتے ہیں؟ جب بھی آپ اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں تو لوگوں کا جھرمٹ اکٹھا ہو جاتا ہے، لوگ مجمع بنا کے آپ کے سامنے پوری محفل جما لیتے ہیں، بات کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ اے ابو ہریرہ ہمیں بتائیے نا، آپ کیا بات کرتے ہیں، آپ کون سا جو ہے جوس انہیں پلاتے ہیں، کون سی خوشبو دیتے ہیں کہ آپ کی باتوں کو سننے کے لیے لوگ جوک در جوک جمع ہو جاتے ہیں؟ میرے کریم لجپال نبی کے غلاموں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، میرے نبی کے غلاموں، میرے یاروں دوستوں، بات یہ ہے کہ جب بھی میں کوئی بات شروع کرتا ہوں، کوئی بات کرتا ہوں، تو میں اپنی بات نہیں کرتا بلکہ میں اپنے محبوب کی بات کرتا ہوں، میں اپنے حبیب کی بات کرتا ہوں۔ جب میں اپنے حبیب کی بات کرتا ہوں تو تب لوگ میرے قریب آ کے جمع ہو جاتے ہیں۔ میرے محبوب کی باتوں میں مٹھاس اتنی ہے، محبت اتنی ہے، سننے کی طاقت لوگ رکھتے ہیں، کوئی کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن میں جس حبیب کی بات کرتا ہوں اس کے لوگ باتیں بڑی شوق سے سنتے ہیں۔ تو لوگوں کو بتایا، میرے یاروں، سوال کرنے والوں، میں اپنے حبیب کی باتیں کرتا ہوں، اس لیے میرے قریب لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ تو وہ ابو ہریرہ، آپ جب بیان کرتے ہیں، آپ عرض کرتے ہیں، لوگوں، میرے کریم لجپال نبی نے فرمایا کہ کل قیامت والے دن اللہ کریم 3 قسم کے لوگوں کو اپنے پاس بلائے گا۔ اب یہ حدیث شریف وہ حدیث ہے جس کو بیان کرنے سے پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ 2 مرتبہ بے ہوش ہوتے ہیں، تیسری مرتبہ اپنے اندر جرأت پیدا کر کے یہ ارادہ کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ اسی حالت میں میری روح پرواز ہو جائے اور میں اپنے حبیب کا فرمان اپنے اندر رکھ کے اپنے حبیب کی امت تک فرمان نہ پہنچا سکوں تو میں مجرم ٹھہراؤں گا۔ تو اب اس وجہ سے آپ نے اندر جرأت پیدا کی اور جرأت پیدا کر کے اس فرمان کو میرے اور آپ تک انہوں نے پہنچایا۔ اور وہ فرمان سنیے، میرے کریم لجپال نبی علیہ السلام کے غلاموں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حدیث طویل ہے، میں بالکل مختصر انداز میں تاکہ اپنے وقت پہ گفتگو کو ختم کر سکوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کل قیامت والے دن 3 قسم کے لوگوں کو اپنی بارگاہ میں بلائے گا، پھر ان سے ہم کلام ہوگا، پھر کلام ہونے کے لیے ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے گا۔ سب سے پہلے آپ فرماتے ہیں، سب سے پہلے طبقہ جن طبقے میں سے لوگوں کو لایا جائے گا وہ علماء ہوں گے۔ کون سے ہوں گے؟ علماء ہوں گے۔ کائنات کے اندر تقریباً 3 قسم کے لوگوں کا
جو ہے ذکر کیا جاتا ہے۔ تو کل قیامت والے دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث سے بھی جو ثابت ہو رہا ہے وہ 3 قسم کے ہی لوگ جو انسانیت کے اندر پائے جائیں گے، ان کا ذکر خیر سماعت فرمائیے۔ اب میری کریم نجبان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے ان علماء کرام کو، حفاظ کرام کو، قراء حضرات کو، نعت خواں حضرات کو، مطلب کہ کریم نجبان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے اپنے اعمال کو درست کرنے کے لیے اس فرمان کو سامنے رکھیے کہ جو بھی دین کا کام کر رہا ہے، چاہے وہ عام صرف امامت کا کام کرتا ہے یا چاہے خطباء کے اندر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں میں سے ان لوگوں کو چنا جائے گا، یعنی دیندار لوگوں کو، ان دیندار لوگوں میں سے ان لوگوں کو سامنے بلایا جائے گا، فرشتوں کو بلا کر رب کائنات فرمائے گا کہ ان لوگوں کو میرے پاس بلاؤ۔ عرض کیا جائے گا یا اللہ کریم کن لوگوں کو؟ اب رب کریم کی بارگاہ سے آواز آئے گی کہ اے فرشتوں چکر لگاؤ میدان محشر کے اندر، ان لوگوں کو بلاؤ، دیندار لوگوں کو جو میرے دین کی بات تو کرتے تھے، قرآن پڑھتے تھے تو لوگوں کو بتانے کے لیے کہ میرا نام لوگوں کے سامنے بلند کیا جائے کہ میں بہت بڑا قاری ہوں۔ علماء کرام میں سے ان لوگوں کو بلاؤ جو تبلیغ تو کرتے تھے لیکن ان کا ارادہ یہ ہوتا تھا کہ لوگ مجھے بہت بڑا خطیب کہیں، بہت بڑا عالم کہیں، ان لوگوں کو سامنے لایا جائے۔ اب اسی طرح ان دیندار لوگوں میں سے اعلان کیا جائے گا کہ ان دیندار لوگوں کو بلاؤ جو لوگوں کے سامنے واعظ و نصیحت تو کرتے تھے، نعت و تلاوت تو کرتے تھے، اس نیت سے کرتے تھے کہ ہمارا دنیا کے اندر نام بلند ہو جائے، لوگ ہمیں بڑا قاری کہیں، حافظ کہیں، عالم کہیں، خطیب کہیں، یہ سارے نام دیے جائیں، تو ان لوگوں کو بلاؤ۔ اب ان لوگوں کو بلایا جائے گا المختصر۔ جب بلایا جائے گا رب کریم کی طرف سے سوال کیا جائے گا، بتاؤ تم لوگوں نے یہ کام کیا ہے، قرات کی ہے، قرآن کی تبلیغ کی ہے، بڑا قرآن پڑھ پڑھ کے سناتا رہا ہے۔ آگے سے کہے گا جی اللہ مولا کریم میں قرآن پڑھتا تھا، لوگوں کو سناتا تھا، میں نے بڑا لوگوں کو قرآن پڑھایا ہے، بڑے دین کا واعظ کیا ہے، یہ سارے کام مولا کائنات میں نے کیے ہیں۔ رب کریم کی طرف سے آواز آئے گی تو جھوٹ بول رہا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ اب کہے گا نا اللہ کریم میں جھوٹ نہیں، میں نے بڑا قرآن پڑھا، بڑے واعظ و نصیحت کی۔ اب فرشتے کہیں گے نا اے بندے تو جھوٹ بول رہا ہے، رب کریم جو فرما رہا ہے وہ سچ فرما رہا ہے، یہ میدان محشر والا عمل ہے، دنیا پیچھے چھوڑ آیا ہے، وہاں پر جھوٹ بھی چل جاتا تھا، اندر چھپی ہوئی بات بھی چھپ جاتی تھی، پردے بھی رکھ دیے جاتے تھے، دوست احباب یہ کہہ کہ یہ نام بلند کر دیتے تھے کہ بھائی یہ بہت بڑا خطیب ہے، بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا فاضل ہے، بہت بڑا قاری ہے، یہ سارے معاملات دوست احباب پردہ ڈال دیتے تھے۔ لیکن یہاں پر آج صحیح صحیح بات کی جائے گی۔ اب رب کریم کی بارگاہ سے آواز آئے گی کہ اس کو جاؤ، اس کو گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو۔ اب یہ بات میں نے اپنے طبقے سے آغاز کیا ہے، حدیث شریف کے اندر یہی 3 لوگوں کا ذکر کیا گیا، پہلے لوگوں کا ذکر ختم، اب مختصر دوسرے لوگوں کا ذکر لایا جائے گا۔ دوسرے لوگوں کو حکم ہوگا اب شہداء کے بارے میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رب کریم فرشتوں کو فرمائے گا جاؤ میدان محشر کے اندر چکر لگاؤ، ان شہداء کو لے آؤ جو دنیا کے اندر رہ کر انہوں نے شہادت تو نوش کی ہے، انہوں نے شہادت کا رتبہ تو پایا ہے، لیکن وہ شہادت کے میدان میں شہید ہونے کے لیے تو اس لیے کھڑے ہوئے تھے لوگ ہمیں بہت بڑا بہادر کہیں، بہت بڑا جرأت مند کہیں، بہت بڑا شہید کہیں۔ تو اب ان لوگوں کو لایا جائے، فرشتے میدان محشر میں چکر لگا کر ان لوگوں کو لے آئیں گے۔ المختصر رب کریم کی بارگاہ سے آواز آئے گی اے میری راہ میں شہید ہونے والوں، تم نے کیا دشمن کا مقابلہ کیا ہے؟ آگے سے جواب آئے گا جی باری کریم، باری الہ، ہم نے تیری بارگاہ میں اپنی جانیں پیش کی، ہم نے جرأت کے ساتھ دشمن کے ساتھ مقابلہ کیا۔ رب کریم کی بارگاہ سے آواز آئے گی
نہ تم نے دکھلاوے کے لیے کیا تھا، تم نے اپنا نام دنیا کے اندر بہادر ہونے کے لیے، بلند کروانے کے لیے کیا تھا، تو لوگوں نے تمہیں شہید کہہ دیا، بڑا بہادر کہہ دیا، بڑا جرأت مند کہہ دیا۔ اب ایسے کرو فرشتوں، اس کو بھی گھسیٹو، جہنم میں پھینک دو۔ اب اس قسم کا دکھلاوا کرنے والوں کو بھی یہاں اس طبقے کے اندر بھی جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ اب آؤ میرے کریم لجپال نبی کے غلاموں، تیسرے طبقے کا ذکر سماعت فرماؤ۔ تیسرا وہ طبقہ ہے، وہ گروہ ہے جس گروہ پہ یہ دونوں گروہ چل رہے ہیں۔ سمجھ تو آپ گئے ہی ہوں گے یہ کون سا ہے؟ یہ وہ ہے انما اموالکم، جن کے پاس بڑا مال ہے، بڑی دولت ہے۔ اب ان میں وہ لوگ بھی ہیں، پہلے طبقے کے اندر آئے تو قاری قرآن وہ بھی ہیں جو ساری زندگی فی سبیل اللہ قرآن پڑھاتے ہیں، وہ اپنی جانیں، ان کا مصلی کے اوپر ان کی روح پرواز ہوتی ہے، یا سجدے کے اندر روح پرواز ہوتی ہے، یا قیام کے اندر روح پرواز ہوتی ہے، یا اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی روح پرواز ہوتی ہے، یا کسی کو اللہ کا ذکر سنا رہے ہوتے ہیں تو ان کی روح پرواز ہوتی ہے، یا کسی کو واعظ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی روح پرواز ہوتی ہے، یا کسی کو نصیحت کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی روح پرواز ہوتی ہے۔ یہ تو دیندار لوگوں کی بات ہے۔ اب دوسرے لوگ شہداء کے اندر بھی وہ لوگ ہیں کہ جو اپنا دشمن کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی جان کی بازی ہار جاتے ہیں، لیکن اپنے رب کریم کو جو ہے راضی کر لیتے ہیں۔ ان کا صرف عقیدہ، ان کا صرف نظریہ یہ ہوتا ہے کہ میرا کریم رب راضی ہو جائے اور شاہ عرب راضی ہو جائے، میں نے راضی یا تو رب کو کرنا ہے یا شاہ عرب کو کرنا ہے۔ تو ان کا ایک تو یہ نظریہ ہوتا ہے، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے مسلمان بھائیوں کی حفاظت کے لیے یہاں پر لڑ رہا ہوں، قانون کی پاسداری کرتے ہوئے یہاں پر لڑ رہا ہوں۔ وہ لوگ بھی موجود ہیں جو اس ارادے سے دشمن کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی جان رب کریم کی بارگاہ میں نچھاور کر دیتے ہیں۔ تو آئیے تیسرا طبقہ، دولت مند۔ رب کریم فرمائے گا اے فرشتوں لگاؤ چکر میدان معاشر کا، اور اس میدان معاشر ان لوگوں کو چن کر لے آؤ جن کے پاس بڑا مال تھا، بڑی دولت تھی، میں نے بڑا مال دیا تھا، بڑی دولت دی تھی، میں نے بڑا کچھ انہیں دیا تھا۔ تو اب ان لوگوں کو لے آؤ جن کو میں نے اتنا مال، اتنا کچھ دیا تھا، تو انہوں نے لوگوں کو دے کر لوگوں کو پھر تنگ بھی کرتے تھے، لوگوں کے اوپر پھر اپنا نام بھی جماتے تھے، اور ان کا ارادہ صرف یہ تھا کہ مجھے لوگ جو ہے دولت مند کہیں، مجھے بڑا غنی کہیں، میرا نام دنیا کے اندر بڑا دولت مندوں میں شمار ہو جائے۔ تو اب ان لوگوں کو جب اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا، رب کریم فرمائے گا اے میرے بندے بتانا، میں نے تجھے مال دیا تھا، دولت دی تھی، سب کچھ جاہ جلال دیا تھا، تو نے میرا دیا ہوا مال، میری دولت جاہ جلال کہاں پر خرچ کیا؟ تو بندہ آگے سے کہے گا کریم اللہ، میں نے تیرا دیا ہوا مال تیرے بندوں میں خرچ کیا، میں نے تیرا دیا ہوا مال تیرے بندوں میں خرچ کیا، اور وہاں پر بڑا خرچ کیا، اعلان خرچ کیا۔ رب کریم کی بارگاہ سے آواز آئے گی اے میرے بندے میں سب کچھ جانتا ہوں، تو نے جو خرچ کیا نا وہ دولت مند کہلوانے کے لیے کیا، تو نے لوگوں کے سامنے اپنا نام بلند کرنے کے لیے کیا، تو اب تو جھوٹ بول رہا ہے۔ کہے گا نہیں باری الہ، میں نے تیری بارگاہ میں خرچ کیا، رب کائنات کی بارگاہ میں، وہاں پر ان بندوں کے سامنے فرشتے گواہی دیں گے اے بولنے والے تو جھوٹ بول رہا، رب کائنات کی بارگاہ ہے، یہ دنیا نہیں ہے جہاں پر تو لوگوں کے سامنے تو مال تصویریں کھچوا کر جناب مال خرچ کرتا رہا، لیکن آج وہ بارگاہ نہیں ہے، آج یہ میدان ہے، میدان حشر ہے، یہاں پر سارا کچھ سامنے رکھ دیا جانا ہے۔ آج یہاں پر حساب ہو رہا ہے، کس نے رب کی رضا کے لیے خرچ کیا ہے اور کس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے، اپنا جاہ جلال دکھانے کے لیے خرچ کیا ہے۔ تو آج تو جھوٹ بول رہا ہے، رب کائنات کی طرف سے آواز آئے گی اس کو بھی گھسیٹو اور جہنم میں پھینک دو۔ اب یہ ساری چیزیں سامنے رکھیے، پوری حدیث کا مفہوم کہ اس کائنات کے اندر رب کائنات نے
دین والے لوگوں کو اگر جاہ و جلال، شہرت، یہ مقام، یہ مرتبہ عطا کیا ہے تو اپنی رضا کے لیے کیا ہے۔ اب رب کائنات ہر بندے کو یہ عطا فرما سکتا ہے، لیکن کوئی ایسے لوگ ہیں جن کا واعظ اور جن کی نصیحت جب وہ لوگوں کے سامنے منبر پہ بیٹھتے ہیں، واعظ و نصیحت کرتے ہیں تو لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، لوگ ان کی باتوں کو سن کر اپنے دل کے اندر جما لیتے ہیں، پھر عمل کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کریم کی بارگاہ میں اپنی رضا کے لیے اپنا وقت صرف کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اتنا واعظ کرتے ہیں لیکن واعظ کرنے کے بعد ان کی بات پہ کوئی عمل بھی نہیں کرتا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی باتیں سن کر لوگ وہاں پر آنسو تو نہیں بھاتے، لیکن کم از کم ان کے دل کے اندر اتنا احساس ضرور ہوتا ہے کہ یار اس نے جو بات کی ہے بات ٹھیک کہی ہے، اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اب اس بات، یہ تو میں مثال کے طور پہ ایک دو باتیں عرض کر دی ہیں، تو آپ خود اب حساب لگا سکتے ہیں کہ کون کون ہمارے ساتھ کس نیت سے آ رہے ہیں اور کون کون ہمارے ساتھ کس نیت سے نہیں آ رہے ہیں۔ تو میرے کریم اقبال نبی کے غلاموں، یہاں سے یہ بات اپنے ذہن کے اندر بٹھا لو کہ جو بات بھی، جو کام بھی کرنا ہے رب رسول کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ اگر رب رسول کی رضا کے لیے آپ یہ کام کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ العزیز وہ وقت دور نہیں ہے جس وقت کے اندر آپ کا نام صرف دنیا کے اندر نہیں بلکہ کل آخرت والے دن بھی چمکایا جائے گا۔ میرے کریم اقبال نبی کے غلاموں، اسی کے متحد ایک اور حدیث سماعت فرما لیجئے۔ میرے کریم اقبال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل قیامت والے دن دو قسم کے لوگ جو ہے وہ حسرت کریں گے۔ اب یہ بہت اہم بات ہے ان لوگوں کے لیے جن لوگوں کو رب کائنات نے وقت بھی عطا فرمایا ہے، پھر وقت کے بعد صحت بھی عطا فرمائی ہے، پھر اللہ رب العالمین نے انہیں عمل کرنے کے لیے دماغ بھی دیا، عقل بھی دیا، شعور بھی دیا ہے۔ میرے کریم اقبال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، حضور نے فرمایا کہ کل قیامت والے دن دو قسم کے لوگ حسرت کریں گے۔ صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ تو میرے کریم اقبال نبی نے فرمایا کہ وہ پہلا طبقہ وہ ہوگا جس کو رب کائنات دنیا کے اندر رہتے ہوئے وقت عطا فرمایا، انہیں وقت میسر تھا اور سب کچھ ہونے کے باوجود انہوں نے علم حاصل نہیں کیا۔ کیا؟ انہوں نے علم حاصل نہیں کیا۔ اب علم حاصل کرنے کے لیے بھی وقت چاہیے، اگر ایک آدھا گھنٹہ بھی مل جائے تو اس میں بھی علم حاصل کرنا چاہیے اور اس وقت کو ضائع مت کرنا چاہیے۔ یہاں پر بھی حضور ضیاء الامت پیر کرم شاہ صاحب العذری علیہ رحمہ کا ایک بہت پیارا فرمان، غالباً میں نے پہلے بھی کہیں عرض کیا ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں، وہ ہم علماء کے لیے ہے، میرے اپنے طبقے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، میں نے خود ان کی زبانی نہیں سنا، لیکن جب میرے تک یہ بات پہنچی، میں نے کسی عالم سے سنی تو اس وقت سے میں نے اس بات پہ عمل کرنا شروع کر دیا، یقیناً یہ بات ٹھیک ہے۔ آپ فرماتے جب بھی آپ اپنی بارگاہ سے کوئی بھی اپنا شاگرد فارغ کرتے، جو بھی شاگرد فارغ ہوتے یا ان کے ساتھ کوئی واعظ و نصیحت فرماتے، حضور ضیاء الامت فرماتے کہ اے میرے شاگردو، میرے بچوں بیٹوں، بات سن لو، جہاں بھی جاؤ تمہیں کوئی وقت میسر ہو واعظ و نصیحت کا، وہاں پر کسی کا وقت ضائع نہ کرنا۔ اگر آپ کے سامنے اگر 50 بندہ بیٹھا ہے، 100 بندہ بیٹھا ہے، آپ کو 1 گھنٹہ میسر ہوا ہے، 1 گھنٹہ دیا گیا ہے، تو اس 1 گھنٹے کے اندر ادھر ادھر کی باتیں کر کے اس وقت کو ضائع کر کے نہ جانا اور یہ نہ سمجھنا کہ میں نے وقت پورا کر دیا ہے۔ آپ یہ ضرور سمجھنا کہ وہ جو گھنٹہ آپ نے لگایا ہے اس گھنٹے کے اندر اگر 100 بندہ بیٹھا ہے تو آپ نے کوئی کام کی بات نہیں کی، تو وہ 1 گھنٹہ نہ سمجھنا بلکہ بیٹو یہ سمجھنا کہ وہ 100 گھنٹہ 100 بندوں کا تمہارے گلے میں پڑ گیا ہے، وہ پورا 100 گھنٹہ تمہارے گلے میں پڑ گیا، کل قیامت والے دن ان 100 بندوں کا حساب آپ نے دینا ہے۔ یہ بات جب میرے پاس پہنچی، میں نے سنی تو مجھے بڑا احساس ہوا، اور جہاں بھی جاتا ہوں، جہیں بھی موقع ملتا ہے یہ بات ضرور کرتا ہوں
کہ ہمیں چاہیے کہ اپنا وقت ضائع نہ کریں بلکہ کوئی نہ کوئی بات اپنے سامعین کو بتانی چاہیے۔ تو میرے کریم لجپال نبی کے غلاموں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا طبقہ کل قیامت والے دن یہ حسرت کرے گا کہ مجھے وقت میسر تھا، مجھے وقت ملا تھا، میں نے علم حاصل نہیں کیا، کم از کم میں علم حاصل کر لیتا، مجھے رب نے وقت عطا فرمایا، میں نے ایویں گزار دیا۔ اب پہلا طبقہ تو یہ ہوگا جب علم والے لوگوں کو وہاں پر دیکھے گا، علم والے لوگوں کے سر کے اوپر تاج سجدی ہوئی دیکھے گا تو یہ حسرت کرے گا۔ حسرت تب بھی کی جاتی ہے جب کوئی سامنے معاملہ پیش آئے اور اپنا ضائع کیا ہوا وقت سامنے آئے۔ اب دوسرے طبقے کا جو ذکر حضور نے فرمایا کہ دوسرے لوگ وہ ہوں گے کل قیامت والے دن جو حسرت کریں گے، وہ بھی اسی شعبے کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں۔ اللہ کریم ہم کو خود عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضور نے فرمایا کہ دوسرے لوگ وہ ہوں گے جنہوں نے علم پڑھا اور علم پڑھنے کے بعد لوگوں کو واعظ و نصیحت بھی کی، لوگوں کو بتایا بھی، لیکن خود عمل نہیں کیا۔ تو کل قیامت والے دن دیکھے گا ان لوگوں کو جن کو اس نے باتیں بتائیں، دین بتایا، اور دین بتانے کے بعد خود تو عمل نہیں کیا لیکن انہوں نے عمل کیا اور عمل کر کے بیڑا پار ہو گیا ہے۔ وہ تو جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھ رہے ہیں لیکن یہ دیکھ رہا ہے۔ تو اس وقت حسرت کرے گا، کاش جو علم میں نے ان لوگوں کو بتایا ہے وہی اسی علم کے اوپر میں خود بھی عمل کرتا تو آج ان کا میں سردار بن کے، اس لشکر کا میں سردار بن کے آج جنت میں جاتا تو کیا ہی مزہ تھا۔ تو میرے کریم لجپال نبی کے غلاموں، یہ لوگوں کا بھی ذکر یہاں پر میں نے اپنے سے کر دیا، کہیں کوئی اعتراض نہ کرے کہ علماء خود عمل نہیں کرتے۔ الحمدللہ جو بات کرنے کی جرت کرتا ہوں اس پہ الحمدللہ عمل کرنے کی پوری کوشش کرتا ہوں۔ آپ سے دعا ہے کہ آپ دعا فرمایا کریں مجھے بندہ ناچیز کے لیے، تاکہ میں آپ کے سامنے جو باتیں کروں ان کے اوپر میں پہلے خود عمل کر کے آؤں، پھر تاکہ تم بھی اس کے اوپر عمل کرنے والے بن جاؤ۔ دعا ہے اللہ کریم جتنی بھی باتیں کی ہیں اللہ کریم پہلے مجھے عمل کرنے کی، پھر آپ کو ساتھ مل کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سنت اللہ۔